السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے عید اسپیشل ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار سی بیف بریانی بنا کے دکھانے والی ہوں۔ ایسی بریانی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی، آپ نے میری ریسیپی سے یہ بریانی ضرور بنانی ہے۔ کچھ لوگوں کے چاول جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا گوشت جو ہے وہ نہیں گلتا، تو میں آپ کو بہت ہی اچھی سی بریانی بنا کے دکھاؤں گی جس کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ تو آج میں آپ کو بہت ہی پرفیکٹ بریانی بنا کے دکھانے والی ہوں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کو بیف بریانی کیسے بنا کے دکھاؤں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 6 پیاز لے لیے ہیں اور ایک میں نے بڑا والا لہسن کا گٹھا لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے لیا ہے بیف کا گوشت جو کہ 1 کلو ہے، اور بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی صاف ستھرا، بہت ہی اچھی کٹنگ والا گوشت ہے ہمارا۔ آپ نے بھی اسی طرح کا گوشت لینا ہے تاکہ آپ کی بریانی ذائقے دار بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2 چمچ سرخ کٹی ہوئی مرچوں کے لیے ہیں، 1 چمچ میں نے نمک کا لیا ہے جو کہ میں نے فل 1 چمچ لیا ہے، اور 1 چمچ میں نے سوکھے ہرے دھنیا کا لیا ہے، 1 چمچ میں نے ہلدی کا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2 پلیٹس میں ٹماٹر کاٹے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو ان کی کوانٹٹی بتاتی ہوں۔ 1 پلیٹ کے اندر 4 ٹماٹر ہیں اور 1 کے اندر 3 ٹماٹر ہیں۔ اچھا، 4 ٹماٹر والی جو پلیٹ ہے اس کو ہم نے ڈالنا ہے قورمے کے اندر تاکہ ہم قورمے کو اچھا سا مزیدار سا ٹیسٹی بنا سکیں۔ اور دوسری جو پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر 3 ٹماٹر ہیں، ان کو میں نے بریانی کی تہہ کے اندر لگانا ہے، اور اس کے اندر جو ہے 7 سے 8 ہری مرچیں بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے بریانی کی تہہ میں لگانا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں کوکر میں گوشت ڈال لوں گی، اس کے بعد ہم لہسن اور پیاز اس میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد میں مسالہ جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کی کوانٹٹی، تو اب اس کے بعد میں اس میں وہ ڈال دوں گی۔ تو دیکھیں ہم نے کوکر میں تمام چیزیں شامل کر لی ہیں۔ اب میں اس کے اندر 2 گلاس پانی شامل کروں گی۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے لیے چکن بریانی اور چنا بریانی بھی بنائی ہے جو کہ سامنے آپ کو شو ہو رہی ہوگی۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ گوشت کے اندر تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اب میں اس کو چمچ سے تھوڑا سا ہلا دوں گی تاکہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں، اور پھر میں کوکر کو بند کر کے چولہے پہ رکھ دوں گی۔ اب میں ڈھکن ہٹاؤں گی اور میں دیکھتی ہوں، تو دیکھیں ہمارا گوشت جو ہے وہ 80% تک گل چکا ہے۔ تو اب میں اس کے اندر جو ہے ٹماٹر ایڈ کر دوں گی۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کہیں سے بھی مس نہیں کرنا تاکہ آپ بھی ایسی مزیدار بریانی بنا سکیں۔ اب گوشت کے اندر جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس پانی کے اندر ہم ٹماٹر ڈال دیں گے تاکہ ٹماٹر بھی اچھے سے گل جائیں، نرم ہو جائیں، اور پھر ہمیں قورمہ بنانے میں آسانی ہو۔ تو چلیے میں اس میں ٹماٹر شامل کر رہی ہوں، اور میں فلیم کو بھی بڑھا دوں گی تاکہ ٹماٹر اچھے طریقے سے گل جائیں اور ہمارے گوشت کے ساتھ میش ہو جائیں، پھر ہم اس کا قورمہ تیار کریں گے۔ تو دیکھیں کہ میں نے اس کے اندر ٹماٹر ڈالے تھے اور میں نے اس کے پانی کو بھی جلایا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹماٹر کتنے اچھے طریقے سے اس کے اندر میش ہو چکے ہیں، اور ہم نے جو ہے پانی کو بھی خشک کر لیا ہے۔ اب ہم بھنائی کی طرف جائیں گے۔ اب میں اس کے اندر 2.5 کپ جو ہے وہ آئل کے ڈالوں گی۔ ہمارا جو 1 کپ ہے وہ 1 پاؤ کا ہے، تو میں اس کے اندر 2.5 کپ جو ہے وہ ڈال رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں 2 بریانی پیکٹ بھی ڈال دوں گی، اور پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ تو میں اس کے اندر 2 پیکٹ شان مسالے کے ڈال چکی ہوں، اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ تو دیکھیے ہمارے قورمے کی شکل کتنی اچھی آئی ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم چاولوں کی طرف آ جائیں گے، اور اب جو ہے میں نے چاولوں کا پانی رکھ دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر میں نے 2 چمچ نمک کے بھی ایڈ کر دیے ہیں۔ دیکھیں چاولوں کا پانی جو ہے وہ کھولنا شروع ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اندر چاولوں کو ڈال دوں گی۔ تو چاولوں کو پانی میں ڈالنے کے بعد ہم نے چاولوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ بالکل بھی زیادہ نہیں گلیں۔ تو دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں وہ ابل گئے ہیں۔ اب میں اس کو چھلنے میں نکال لوں گی۔ تو دیکھیں میں نے اپنے چاولوں کو چھلنے میں نکال لیا ہے۔ اب ہم بریانی کو تہہ لگائیں گے، تو یہ آپ دیکھتے رہیے، یہ پروسیس بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے قورمے کے اوپر جو آئل ہوتا ہے میں اس کو سب سے پہلے پتیلے میں ڈالتی ہوں تاکہ جب ہم چاولوں میں چمچ چلائیں تو ہمارے چاول جو ہیں وہ پتیلے میں نہیں چپکیں۔ اس وجہ سے میں پہلے اس کے اندر آئل ڈالتی ہوں، پھر اس کے بعد اس میں چاول ڈالتی ہوں، پھر میں اس کے بعد جو ہے اس کے اندر قورمہ ایڈ کرتی ہوں۔ قورمہ میں نے پہلے سے جو ہے پتیلے کے اندر ڈال لیا ہے۔ اب میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی، پھر میں اس کی تہہ لگاتی ہوں۔
میں نے اس کے اندر چاول ڈال دیے ہیں۔ اب میں اس کے اوپر ہری مرچیں اور ٹماٹر ڈالوں گی اور کلر ڈالوں گی، پودینہ ڈالوں گی۔ اسی طریقے سے میں ہر تہہ کے اندر ڈالتی جاؤں گی۔ اب میں اس کے اندر جو ہم نے بہت ہی مزیدار سا قورمہ بنایا ہے جس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، اب میں اس کے اندر وہ ایڈ کر دوں گی۔ تو ہم نے قورمے کو مکس کر کے اس کے اندر چمچ چلا کے پھر ہم نے اس کو بریانی کے اندر ڈالنا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو اس کا بہت ہی تھوڑا سا پروسیس باقی ہے جو کہ میں آپ کے بالکل سامنے کر رہی ہوں۔ تو دیکھیے کہ ہماری ایک تہہ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے میں دوسری تہہ بھی لگاؤں گی۔ میں چاول ایڈ کروں گی۔ اس کے اندر میں پہلے کی طرح جیسا کہ میں آپ کو دکھا چکی ہوں ہری مرچیں، ٹماٹر، پودینہ اور کلر بھی ایڈ کرتی جاؤں گی۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ پھر قورمہ ڈال لوں گی۔ اسی طریقے سے ہم نے تہہ کو مکمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہمارا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور تمام چیزیں میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دیکھیں میں پھر سے تہہ لگا رہی ہوں اور یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آپ نے بالکل میری ریسیپی سے ہی بنانا ہے، آپ کی بریانی بھی بہت مزے کی بنے گی۔ آپ نے عید والے دن میری ریسیپی سے بریانی ضرور بنانی ہے۔ یہ میں نے خاص طور پر عید کے دن کے لیے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ آپ میری ریسیپی کو ضرور دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو دیکھیں میں نے تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں ڈال دی ہیں۔ اب میں پتیلے کو ڈھکن کے ساتھ ڈھانپ دوں گی اور میں اس کو 10 منٹ کا ٹائم دوں گی۔ دم اچھے سے آ جائے گا 10 منٹ کے اندر، پھر ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ دم آپ نے اچھے سے لگانا ہے، بھاپ بالکل نہیں نکلنی چاہیے ڈھکن کے نیچے سے۔ تو آپ نے پراپر طریقے سے دم لگانا ہے اس کو۔ اگر کوئی وزنی چیز بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں ہے، تو آپ وہ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں تاکہ ڈھکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے فکس ہو جائے، اس کی بھاپ بالکل نہیں نکلے۔ تو دیکھیے کہ ہماری بریانی کو دم آ چکا ہے۔ اب میں اس کے اندر بہت ہی آرام سے چمچ چلاؤں گی تاکہ چاول بھی نہیں ٹوٹے اور بیف کی بوٹی بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھتے رہیے کہ ہماری بریانی کی بہت ہی اچھی سی شکل آئی ہے، بہت ہی خوبصورت سی، اور اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے۔ عید کے دن آپ کو یہ خوشبو بہت ہی مزے کی لگے گی۔ آپ نے میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو دیکھیں کہ میں چاولوں کی سائڈ چینج کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے ہمارے چاولوں کی شکل آئی ہے اور بالکل ہمارا چاول ثابت ہے۔ ہماری بریانی کی شکل دیکھیں آپ کی بالکل نہیں لگ رہی کہ گھر میں بنائی ہے یہ۔ تو اگر آپ بھی ایسی بریانی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی میری ریسیپی سے بنائیے، اور سیم آپ نے میری ریسیپی کو بہت ہی اچھے طریقے سے واچ کرنا ہے۔ آپ نے میری ریسیپی کو کاپی کرنا ہے اور سیم آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے۔ میں نے آپ کو فل طریقے سے بہت ہی اچھی سی ریسیپی بنا کے دکھائی ہے۔ آئیے اب ہم بریانی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے ڈش میں نکال لیا ہے بریانی کو، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شکل آئی ہے ہماری بریانی کی۔ تو آپ دیکھیں کہ بالکل چاول جو ہے ہماری مرضی کے مطابق الگ الگ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بریانی نہیں کھائی ہوگی۔ آپ ہماری ریسیپی کو عید پہ تو ٹرائی کیجیے، لیکن آپ اس کو روزوں میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور روزدار جب اس بریانی کو کھائیں گے تو انہیں بھی بہت مزہ آئے گا۔
یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نئی ریسیپی لے کے آتی ہوں. بہت ہی مزے کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو ابھی آپ میری اس والی ریسیپی کو ٹرائی کیجئے. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے، اور اب نئی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ سے میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.